نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن حکیم کے 9ویں سپارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ سپارہ وقال الملأ سے شروع ہوتا ہے اور اس سپارے میں 2 صورتیں ہیں۔ سورۃ الاعراف کا دوسرا حصہ ہے اور سورہ انفال کا پہلا حصہ شامل ہے۔ یہ قرآن حکیم کی آیات بینات 9 رمضان المبارک 1447 ہجری بمطابق 26 فروری 2026 کو جامعہ اسلامیہ رضویہ ضیاء الایمان برمنگھم UK میں نماز تراویح میں تلاوت کی گئی۔ اس پارے میں سورۃ الاعراف کی بقیہ 118 آیات اور سورۃ الانفال کی ابتدائی 40 آیات ہیں۔ 9واں پارہ سورۃ الاعراف کے بقیہ حصے سے شروع ہوتا ہے اور وہی حضرت شعیب علیہ السلام والا مضمون چل رہا ہے جس پر 8واں پارہ مکمل ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو کر حلال و حرام کی تمیز بھلا چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب انہیں پورا تولنے اور ماپنے کا خدائی حکم سنایا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تم نے اس کی مانی تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی خسارہ اور گھاٹا تو شعیب علیہ السلام کو جٹلانے والوں کے لیے تھا۔ وہ مال کی محبت میں اندھے ہو کر تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، بجائے اس بات کے کہ سیدھے راستے پر چلیں، الٹا حضرت شعیب علیہ السلام کو علاقہ بدر کرنے کی کوشش کرنے میں لگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اور ان کے متابعین نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تو زلزلے نے انہیں آ لیا اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ نافرمانوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خبردار کرنے سے پہلے کسی قوم و بستی پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ جب انسان احکامات خداوندی سے تجاوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ اچھے لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر لوگ ایمان و تقوی اختیار کریں تو زمین و آسمان سے برکتیں نازل ہوں۔ بلائیں اور پریشانیاں انسان کے اپنے برے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ گزشتہ قوم کے واقعات بطور قصہ نہیں بیان فرماتا، بلکہ اس لیے بیان فرماتا ہے کہ انسان عبرت حاصل کریں اور غلط کاریوں سے بچیں جو ان سے پہلے لوگوں کی تباہی و بربادی کا سبب بنے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے کسی شہر میں پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں جو ایمان نہ لائے انہیں دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں، پھر ہم تکلیف کو آسودگی سے بدل دیتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں آمد کا ذکر کیا گیا ہے اور ارشاد ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو توحید کی دعوت دینے آئے، فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو ظاہر فرمایا۔ آپ نے اپنا عصا زمین پر گرایا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ اللہ کی اتنی واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعون اور اس کے متبعین کی سرکشی پر تلے رہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ آگے ذکر ہے کہ اللہ نے فرعون اور اس کے لوگوں پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے۔ اللہ رب العزت نے کبھی پھلوں کے نقصانات کے ذریعے، کبھی خون کی بارش، کبھی جوں مینڈکوں اور کبھی ٹڈیوں کی بارش کے ذریعے ان پر اپنے عذاب نازل کیے۔ ہر دفعہ آتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اصلاح کا وعدہ کرتے، لیکن جب وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹل جاتا تو دوبارہ نافرمانی پر آ جاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ مسلمان ان واقعات پر غور و فکر کریں اور اپنی حالت کا بھی جائزہ لیں۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو خود سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا ہونے کو ذکر کیا ہے۔ اس کلام کے دوران میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے پروردگار، کیا میں تجھ کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، لیکن ایک دفعہ اس پہاڑ یعنی کوہ طور پر نظر کرے، اگر یہ اپنی جگہ جمع رہا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی کو کوہ طور پر ڈالا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا کہ اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ اسے ان آنکھوں سے دیکھا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ اپنی عدم موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر گئے، لیکن ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے سونے چاندی کا بچھڑا بنا کر اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے چھونے والے خاک کو ڈال کر جادو پھونکا تو اس میں حقیقی بچھڑے کی طرح آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ جناب ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے، لیکن ان نادانوں نے نصیحت نظر انداز کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد جب تورات لیے ہوئے پلٹے تو اپنی قوم کے لوگوں کو شرک میں مبتلا پایا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ اتنا غضبناک ہوئے کہ جناب ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ داڑھی کی مقدار لمبائی میں اتنی ہونی چاہیے جو ہاتھ میں آ سکے، اسی لیے ایک مشت داڑھی رکھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے ان کو بتیرا سمجھایا لیکن انہوں نے میری نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے اپنے اور جناب ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی کہ پروردگار ان کے اور فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا فرما دے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان عام کے ذریعے لوگوں کو بتا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح کسی خاص قوم یا قبیلے یا خطے یا ملک کے نبی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم، جن و انس اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول ہیں تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی تو ختم نبوت کی دلیل ہے، اور یہاں ہی سے پتہ چل گیا کہ مرزا قادیانی کذاب دجال ہے اور جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمان و مکان کی حدود و قیود سے ماورا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن والی آزمائش کا بھی ذکر کیا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک بستی کے رہنے والے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے روکا تھا۔ وہ ہفتے کے دن جال لگا لیتے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ان نافرمانوں کو اس بستی کے ایک گروہ نے نیکی کی نصیحت کی، جبکہ ایک غیر جانبدار گروہ نے نصیحت کرنے والوں گروہ سے کہا کہ تم ان لوگوں کو سمجھا کر کیا کر لو گے جو ہلاکت اور خدائی عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والی جماعت نے کہا کہ اس کار خیر سے ہمارا عذر ثابت ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے والوں کو عذاب دیا اور ان کے چہرے اور جسم مسخ کر کے انہیں بندروں کی مانند کر دیا۔ یاد رہے وہ سب چند روز ہی زندہ رہے، پھر سب مر گئے۔ موجودہ بندر ان کی نسل سے نہیں ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ تمام ہیلے جو احکام خداوندی کی مخالفت میں کیے جائیں وہ حرام ہیں۔ آج کل سکولوں، کالجوں، ہسپتالوں وغیرہ پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جاتا ہے، جو کہ ایک حرام فعل ہے، اور ہیلے بہانے سے یہ کم کیا جاتا ہے، تو اس قسم کے ہیلے حرام ہیں۔ اس صورت میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظیم خصوصیات کا بھی ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات و انجیل میں بھی ہے۔ نیز ارشاد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کی رسالت زمان و علاقوں کی محدودیت سے ماورا ہے۔ گزشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لیے گئے تھے۔ اب یہاں سے معاہدہ الستو کا ذکر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں جو عرفات میں واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کے روحوں کو جمع کیا جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں تھیں۔ پھر ان سے عہد و پیمان لیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ سب نے اقرار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد کچھ شخصیات ایسی بھی تھیں جنہیں عہد الست یاد رہا تھا، اور بہت لوگ اس عہد کو بھول گئے۔ اس کے بعد بلعم بن باورا کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم جبارین سے جہاد کریں تو جبارین نے بلعم بن باورا سے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کریں کہ وہ واپس ہو جائیں۔ اس نے یہ کہہ کر بد دعا کرنے سے انکار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، لہذا میں دعا نہیں کرتا۔ قوم نے بار بار اصرار کیا، بالآخر انہوں نے اسے بطور رشوت باری رقمیں بھی دی۔ اب اس نے بد دعا کی۔ جو الفاظ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دین و دنیا برباد ہو گئے اور زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کتے کے اوپر وزن ہو تب بھی ہانپتا ہے، وزن نہ ہو تب بھی ہانپتا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی شخص ہے جس کے پاس علم ہو تب بھی فائدہ نہیں، علم نہ ہو تب بھی فائدہ نہیں۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ وفاداری شرط ہے۔ گستاخی کرنے والے اپنے انجام اس آیت کی روشنی میں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس صورت میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور ہمیں اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا قیامت کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ علم غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے دینے سے انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں قرآن حکیم کا ادب بتایا گیا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے توجہ سے سننا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں ہی قرأت صورت فاتحہ خلف الامام کے ناجائز ہونے کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آیت مضبوط دلیل ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہیں۔ قرآن کریم کا موجب رحمت ہونا اس وقت ہوگا جب اس کے قرأت کے وقت آداب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو سننے والے کان لگا کر توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ کچھ نمازیں جہری اور کچھ سری نمازیں ہیں۔ اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے اور پورا قرآن کریم سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک 114 صورتوں کا نام ہے۔ نمازیں دو طرح کی ہیں، نمبر 1 جہری جیسے فجر مغرب عشاء، نمبر 2 سری جیسے ظہر و عصر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دو دیے ہیں کہ نمبر 1 کہ جب امام جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرے تو مقتدی کا کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنے۔ نمبر 2 جب امام سری نمازوں یعنی ظہر و عصر میں آہستہ قرأت کرے، اس کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو تو مقتدیوں کے لیے حکم ہے کہ خاموش رہیں۔ یہاں سے سورۃ الاعراف اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال یہ مدنی صورت ہے، اس کی 75 آیتیں ہیں اور اس کے 10 رکوع ہیں۔
یہ مسلمانوں کے اجتماعی اور حکومتی معاملات کے بارے میں نہایت اہم صورت ہے۔ اس میں بہت سے احکامات دیے گئے ہیں جن کے تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے وقت نکال کر اس کا تفصیلی مطالعہ کریں، بالخصوص جو حکمران لوگ ہیں، جس کے آغاز میں ارشاد ہے کہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجیے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تم لوگ تقوی اختیار کرو اور آپس کے تعلقات کو ٹھیک رکھو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ مومنین کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت دل کانپ جائے، نمازیں قائم کریں اور اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کریں۔ اس کے بعد ارشاد ربانی ہے کہ اللہ نے بدر کے معرکے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود ان کو کافروں پر غلبہ عطا کیا اور ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے۔ اسی مقام پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پانی نجاست دور کرنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ باقی فوائد کے ساتھ ساتھ طہارت کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے۔ عدم دستیابی کے بنا پر ہی تیمم کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کو فوراً ان کے پکار کا جواب دینا چاہیے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مال و دولت و اولاد سب انسان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا اور دھوکہ اور آپس کے مانتوں میں خیانت نہ کرو، وفاداری شرط ایمان ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ایمان و عمل حسن نیت کے بغیر حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ نیز یہ ارشاد ہے کہ جس جگہ پر رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہیں اور نیک لوگوں کا وجود بھی ایک نعمت خدا بندی ہے۔ گزشتہ آیات میں ایمان والوں کے لیے اصول کا بیان تھا۔ اب ان کے مقابلے میں 9ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کفار کو ترغیب دے رہے ہیں کہ کفار اپنے کفر سے اب بھی باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ترغیب بھی ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سابقہ قوموں کی طرح اسی دنیا میں بھی انہیں ہلاک و برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی، اور عمل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب سے گزارش ہے کہ اہل علم و دانش خصوصاً کہ اگر کوئی غلطی ملاحظہ فرمائے تو مطلع فرمائے، درست ہو تو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں مدد فرمائے، کوئی تجوید ہو تو خوش آمدید کہا جائے گا۔ سننے، پڑھنے، شیئر کرنے کا شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔